السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ذبیح اللہ قاسمی، امام و خطیب ہاشم پیر مسجد شولہ پور و سابق صدر شعبہ عربی و اردو پروگریسو ہائی اسکول شولہ پور، آج ہمارے درمیان حضرت مفتی محمد یوسف صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا مختصراً تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ اتر پردیش کے ایک علمی، دینی اور صاحب نسبت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ قرآن و سنت پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تقریباً 35 سال سے شولہ پور میں آپ قیام پذیر ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑنا۔ چنانچہ آپ کی علمی خدمات کی وجہ سے ایسی فضا تیار ہوئی ہے کہ آج براہ راست قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے طلباء کی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد عربی سیکھتی ہے اور دوسروں کو سکھاتی ہے، اور یہ عربی سیکھنا اور سکھانا گویا کہ ایک تحریک بن گئی ہے، جو مفتی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور آپ نے جو یہاں دینی کام کیا ہے، اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑ دیا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم چند سوالات مفتی صاحب سے کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب اجازت ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہندوستان میں، دوسرے ممالک میں بھی، لیکن عموماً ہر جگہ مسلمان نہایت ہی پسماندہ ہیں، سماجی کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ جس شخص نے اسلام کو سمجھا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے زیادہ بلند مقام جس کو عطا فرمایا، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے، جتنا انہوں نے اسلام کو سمجھا اور مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی ترقی کی وجوہات سے جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واقف ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے زیادہ بصیرت والا ہوں۔ قیامت تک جتنے بھی حالات آنے والے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک عورت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا۔ بڑا زبردست سوال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی بہت اہم جواب ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک کے اور ہر علاقے کے تمام لوگوں کو اس سوال اور جواب کے اندر اپنے مسائل کا جواب مل جائے گا۔ اس عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہم لوگوں کی جو بہت بری گت تھی
ہم دور جاہلیت میں جی رہے تھے اور اب حالات اتنے بہتر ہو گئے، تو یہ بہتر حالات کب تک باقی رہیں گے؟ دیکھیے کتنا اہم سوال ہے، جی کب تک یہ حالات باقی رہیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تمہارے ائمہ صحیح ڈھنگ سے رہیں گے حالات صحیح رہیں گے۔ اس عورت نے پوچھا ائمہ کا کیا مطلب؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کی باتوں کو تم لوگ سنتے ہو تو اس پر عمل کرتے ہو؟ تو کہنے لگی ہیں۔ کہا بس وہی ائمہ ہیں۔ ائمہ اگر جن کو آج ہم لوگ قائد کہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی قائدین ہوں چاہے مذہبی قائدین ہوں، جب تک یہ صحیح رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس بھلی حالت میں چھوڑ گئے تھے، یہ امت اس حالت پر رہے گی۔ اور جب یہ قائدین بگڑ جائیں گے، امت پسماندگی کے آخری حد تک پہنچ جائے گی، اور تمام مسائل جو بربادی کے ہیں وہ سب ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں مجھے ذرا تفصیل سے کچھ مثالیں دینی ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور تھا، یہ سب کے سب متقی تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے ہی متقی تھے۔ ان لوگوں کے دور میں مسلمانوں کے حالات کتنے اچھے تھے، اور جب بھی مسلمانوں کے قائدین بگڑے، مسلمانوں کی حالت بگڑ گئی۔ آج مذہبی قائدین ہوں یا سیاسی قائدین ہوں، ان کو متقی بننا ہوگا۔ اگر یہ متقی نہیں بنیں گے، امت پسماندگی کا شکار رہے گی، یا متقیوں کو قائد بنانا پڑے گا۔ اور اگر متقی موجود نہیں ہیں تو متقیوں کی کھیپ تیار کرنی پڑے گی اور ان کے ہاتھ میں قیادت دینی پڑے گی۔ متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا لحاظ اتنا زیادہ پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے، ہم تو یہی عرض کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا بہترین جواب دے دیا ہے۔ جب تک مسلمانوں کی قیادت متقیوں کے ہاتھ میں نہیں آتی، حالات بگڑتے ہی رہیں گے۔ بے شک۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اس سے ملتا ہی جلتا ہے پہلے والے سے، اور میرا خیال ہے کہ جواب بھی کسی حد تک آپ کا ملتا جلتا ہی ہوگا۔ ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہے؟ انشاءاللہ اگر مسلمانوں کی قیادت متقیوں کے ہاتھ میں آئی تو مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں انتہائی روشن اور تابناک ہے۔ جی۔ اور مسلمانوں کی قیادت اگر غیر متقی لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو سوائے بربادی کا کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب ہمارا، عالمی سطح پر مسلمانوں کی امیج خراب کی جا رہی ہے، چھوی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مغربی طاقتیں، میڈیا، یا خود مسلمان؟ اس کے ذمہ دار مسلم قیادت ہے۔ قائدین اچھے نہیں ہیں، بہت کم ایسے قائد ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ بہت اچھے ہیں، ورنہ مذہبی اور سیاسی دونوں قائدین کی اکثریت اس معیار کی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے۔ ظاہر بات ہے جیسے قائد ویسے عوام، تو ہم لوگ خود اپنی شبیہ بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں، ورنہ یہ ملک ایسا ہے کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، آج ان کی قبروں پہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جاتے ہیں ان کی محبت میں۔
اردو میں محاورہ ہے جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی پرجا ویسے راجا، جیسا راجا ویسی پرجا، یہی آپ کا جواب ہے؟ جی مفتی صاحب، ظاہر بات ہے اس وقت بہت حالات خراب ہیں مسلمانوں کے، تو آپ مسلمانوں کو کون سا طریقہ اپنانے کی صلاح دیں گے جس سے کہ برادران وطن کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو اور محبت کی فضا عام ہو؟ ہندو مسلم میں آج جو نفرت کا ماحول ہے یہ نفرت دور ہو جائے اور محبت کی فضا عام ہو، تاکہ صحیح طریقے سے کچھ دعوت کا کام ہو سکے۔ ہر آدمی خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں، ہم خود اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ہم خود اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بات وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی آ رہی ہے سامنے کہ جب تک قیادت صحیح نہیں ہوگی، قائدین متقی نہیں ہوں گے، عوام پر برے اثرات پڑتے رہیں گے اور اس ملک میں نفرت کا جو ماحول ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ انشاءاللہ جس دن ہمارے مذہبی اور سیاسی قائدین متقی ہو گئے، اللہ سے ڈرنے لگ گئے، عوام خود بخود اللہ سے ڈرنے لگے گی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے اخلاق اور کردار ایسے ہو جاتے ہیں کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، تم برائی کے بدلے میں بھلائی پیش کرو تو جو شخص تمہارا دشمن ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے۔ آپ کے جواب کی وجہ سے مفتی صاحب مجھے ایک آیت یاد آ رہی قرآن پاک کی، شاید وہ بھی اس موضوع پر فٹ ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے آخری صفحے پر فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ محبت عام ہے، آپس میں بھی ہو سکتی ہے اور دوسروں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم مفتی صاحب جیسا بتا رہے ہیں اس طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ محبت کی فضا عام ہوگی اور نفرت کی فضا ختم ہوگی۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہے، مسلمانوں کے استحصال کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ مذہبی طبقہ، مسلم لیڈرشپ یا حکومت؟ دیکھیے، جب بگاڑ آتا ہے تو آخر میں کون بگاڑ کا ذمہ دار ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، ابتدا میں کس نے بگاڑ کی شروعات کی تھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری مسلم قیادت جو ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اگر وہ بہت بہتر ہوتی جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تو عوام بھی بہتر ہوتی، عوام بہتر ہوتی تو لوگ ہم کو اپنے سروں پر بٹھاتے، ہمارا استحصال کیوں کرتے؟ بات وہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھلائی پر امت کو چھوڑ گئے ہیں، جب تک یہ قیادت بہتر رہے گی امت بھلائی پر رہے گی، قیادت بگڑی امت چوپٹ ہو جائے گی، اور ہم اس کا اس وقت اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ مسلمانوں کے استحصال کا ذمہ دار مسلم طبقہ ہے، مسلم قیادت۔ مسلم قیادت آج کی نہیں، ہمیشہ ہر زمانے میں جب سے مسلم قیادت متقی نہیں رہی جی تب سے نفرت کا ماحول پیدا ہوتا رہا، آج وہ ابل کر سامنے آ گیا ہے۔ مفتی صاحب، ملک میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کا قومی سطح کا کوئی اخبار یا نیوز چینل نہیں ہے، کیا اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟
یا نہیں ہے؟ ایک آدمی یہ اتنا بڑا کام تو کر نہیں پائے گا، اور بدقسمتی سے مسلم قیادت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے امت اتنا زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی ہے کہ چند لوگ مل کر ہی کوئی کام کر پاتے ہیں، امت مجتمع اجتماعی طور پر کوئی بڑا کام کر ہی نہیں پاتی، اور جب کبھی بھی کوئی بڑا کام ہاتھ میں لے کر کچھ آگے بڑھے اللہ کے بندے تو ٹانگ کھینچنے والے اس سے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت تو ہے، لیکن جب تک مسلمانوں کی قیادت متقیوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اتنا بڑا چینل جو تمام ملک کے لیے بلکہ دنیا کے لیے عالمی سطح پر کوئی اس طرح کا ہم شاید قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ مفتی صاحب، کچھ اہم باتیں رہ گئی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے 70 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم نے تعلیمی میدان میں اب تک قابل قدر کامیابی حاصل نہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیمی میدان سے مراد عصری تعلیم، ورنہ دینی تعلیم میں تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن عصری تعلیم میں قابل قدر اضافہ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھلائی پر اپنی امت کو چھوڑ گئے، اس بھلائی کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، عصری تعلیم بھی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عصری تعلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی صحابہ کو سیکھنے کے لیے بتایا تھا۔ جی جی۔ بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے جو سب سے کٹر دشمن تھے، غزوہ بدر میں جو 70 مشرکین گرفتار ہو کر آئے تھے، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بچوں کو ان کا استاد مقرر کر دیا۔ ظاہر بات ہے وہ جو غیر مسلم مشرکین گرفتار ہو کے آئے تھے، وہ کوئی دینی تعلیم تھوڑی دے رہے تھے صحابہ کی اولاد کو، جی، دنیاوی ہی تعلیم دے رہے تھے۔ یعنی بچے مسلمان ہیں ہاں، اور اساتذہ کفار ہیں۔ صرف غیر مسلم نہیں، اسلام کے دشمن۔ جی جی۔ کیونکہ بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلام سے دشمنی نہیں ہوتی، لیکن غیر مسلم نہیں ہوتے وہ تو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بنا کے رکھا۔ تو اب یہ عصری ہی تعلیم تو تھی، تھوڑی کوئی وہ مذہبی تعلیم تھی۔ تو کوئی بھی جتنے بھی مسائل میں آج امت گرفتار ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ قیادت کی خرابی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو صحیح قیادت کی ضرورت ہے، جو بالکل متقیوں کے ہاتھ میں اگر قیادت آ گئی تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ یا تو قائدین متقی بنیں یا متقیوں کو قیادت دی جائے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اور مذہبی کسی بھی مسئلے کا حل ہماری نظر میں دوسرا کوئی حل نہیں ہے، اور یہ حل ہم اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ اس پر تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ایک علاقے کے اندر وہ بنتی تھیں، وہ اس زمانے میں جو عمارتوں کو گرانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، گرانے اور بنانے کے لیے نہیں، وہ جو لڑائی میں ایک منجنیق سیکھنے کے لیے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ ہاں، عیسائیوں کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ مطلب ہر طرح کی چیزیں اس زمانے میں ترقی مطلب جتنی بھی چیزیں ممکن تھیں ترقی کی، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دی تھی۔ اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی، ہاں، اس کی طرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، اور عصری علوم کی طرف بھی توجہ فرمائی۔
اور شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منجنیق چلانے میں بہت ماہر تھے. اور اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو اس زمانے کا تو آج بھی جو عصری تعلیم میں ہم پیچھے ہیں اس کی وجہ بھی وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہماری قیادت جب تک اہل نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے امت ایسی ہی گویا کہ رہے گی، آپ کے بس جواب کا رہے لب گی. باب یہ ہے کہ جب تک ہماری قیادت متقی پرہیزگار نہیں ہوگی تب تک ہم عصری تعلیم میں بھی سماجی ہر اعتبار سے ہم پیچھے اور پسماندہ رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھلائی پر چھوڑ گئے تھے جی اس میں سماجی، معاشرتی، عصری، سیاسی، ہر اقتصادی، چیز، اقتصادی، ہر چیز آ گئی. یہ تمام چیزوں سے ہم محروم رہیں گے اور اوپر نہیں آ سکیں گے جب تک قیادت اچھی نہیں ہوگی. اور یہ بات اتنی اہمیت کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی جو اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. مسلمانوں کو قرآن پاک سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے، انہیں سر آنکھوں پر لگاتے ہیں، لیکن یہ عقیدت جو ہے وہ عقیدت کی حد تک رہتی ہے، عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن پاک کی تو پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا ہے، لیکن اب اقرا کے اندر صرف دینی علوم تھوڑی شامل ہیں، اس میں تمام علوم آ سکتے ہیں، لیکن مسلمان بدقسمتی سے آج پسماندہ ہیں. مفتی صاحب، یہ جو ملک آزاد ہوا 70 برس سے زیادہ ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے آزادی فائدہ مند ثابت ہوئی یا نقصان دہ؟ اس لیے کہ جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت جو ریاستیں تھیں تو ریاستوں کا 90% حصہ مسلمانوں کے پاس تھا، زیادہ ریاستیں مسلمانوں کے پاس تھیں. گویا کہ مسلمانوں کے پاس مال، دولت، ان سب چیزوں کی کمی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے بھی مسلمان پسماندہ رہے اور اب بھی آزادی کے بعد بھی پسماندہ ہی ہیں. تو یہ آزادی ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی یا نقصان دہ ثابت ہوئی؟ دیکھیے، حالات کتنے ہی ہمارے سازگار ہو جائیں یا حالات ہمارے کتنے ہی بد سے بدتر ہو جائیں، جی ہم اگر سازگار حالات سے فائدہ اٹھانا نہ چاہیں تو سازگار حالات بھی ہمارے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہوں گے. اور کتنے ہی ناسازگار حالات ہوں، اگر ہم ان ناسازگار حالات میں اپنی عقل اور شعور اور ہر چیز کا استعمال کریں تو ان حالات کو بھی ہم اپنے موافق بنا لیں گے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری قیادت اتنی ویسی نہیں ہے جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ سازگار حالات میں بھی ہم برباد ہی ہوتے جاتے ہیں اور ناسازگار حالات میں تو برباد ہوتے ہی رہتے ہیں. تو آزادی بہرحال دنیا، پورا ملک جانتا ہے کہ آزادی ہمارے لیے نعمت ہی ہے، لیکن اس نعمت کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور 90% آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ریاستیں تھیں، شاید ایسا نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے، ہاں لیکن بڑی بڑی ریاستیں ہاں مسلمانوں بہت سی کے پاس- تھیں ریاستیں، لیکن غیر مسلموں کے پاس بھی بہت زیادہ ریاستیں تھیں. 19-20 کا ہی فرق ہے آزادی کے بعد اور آزادی سے پہلے. ہم نے سازگار حالات، یہ تو آپ چھوڑیے، جب مسلمانوں کی حکومت تھی جی اس وقت ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اس ملک میں اپنا مستقبل روشن بنانے کی کوشش نہیں کی.
بعد کے بارے میں ہم کیا وہ کریں، ہم حالات کو اپنے موافق بنانے میں ناکام رہتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے۔ مفتی صاحب، ظاہر بات ہے آپ جو جوابات عنایت فرمائے ہیں بالکل 100% نہیں بلکہ 200% صحیح ہیں، لیکن جیسا جیسے نبوت کا زمانہ ہم سے دور ہوتا جائے گا تو اسی اعتبار سے شرور اور فتن بھی زیادہ ہوں گے، تو ہر جگہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100% ہم نقل کر لیں، یہ تو ناممکن سا لگ رہا ہے، کیونکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو آج کے اعتبار سے ہم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوڑ کر کے گئے تھے ویسا تو نہیں، لیکن ہم کوشش کر کے کسی حد تک کچھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ ہم ذمہ دار ہیں کوشش کے، جی نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی اگر ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہ نتیجہ نکلے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے صحیح ڈھنگ سے تو انشاءاللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اطمینان سے بھر دیں گے، اور آخرت میں ہم جنت کے اعلیٰ درجے کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کوشش نہیں کی صحیح ڈھنگ سے تو یہاں بھی ہم پریشان رہیں گے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ ہم صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، ہمارے بس میں جتنا اتنا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو جو نتیجہ نکالنا ہوگا اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد کا دور بگڑتا جائے گا، یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح سے ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا کھیت کے لیے زیادہ مفید ہے یا بعد والا زیادہ مفید ہے کھیت کے لیے۔ اسی طرح امت کے آخری دور میں بھی بہترین لوگ ہوتے رہیں گے ہر زمانے میں۔ اگر قیادت بہترین لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو انشاءاللہ عوام کا ہجوم کیسا بھی ہو بہت حد تک حالات سدھر سکتے ہیں۔ جی، آپ نے تمام سوالات کے جوابات مفصل دیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔